اسرائیل کی طرف سے لگاتار حملہ ہونے کے باوجود بھی غزہ پٹی میں ریزسٹنس جاری ہے، اور اس وقت ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ القصام بریگیڈ نے غزہ پٹی کے ایک علاقے میں اسرائیلی آرمی کی ایک گاڑی پر حملہ کر دیا، جس میں اسرائیلی آرمی کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ ایک اور خبر قطر سے آ رہی ہے، اسکرین پر آپ اس تصویر کو دیکھ لیجئے۔ نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے ان لوگوں کی جو پچھلے دنوں اسرائیل کے حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ اسرائیل نے قطر میں حماس کے دفتر پر حملہ کیا اور حماس کے 5 افراد کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اسرائیل نے ٹارگٹ کیا تھا ٹاپ لیڈرز کو، لیکن وہ محفوظ رہے۔ البتہ 5 دوسرے افراد کی شہادت ہو گئی، جن میں 2 بہت اہم تھے، ایک پولیٹیکل دفتر کے ڈائریکٹر اور دوسرے ڈاکٹر خلیل الحیہ کے بیٹے، جو حماس کی مذاکراتی ٹیم کے ایک طرح سے اہم رکن تھے اور اس پورے معاملے کو وہ لیڈ کر رہے تھے۔ ایک اور بڑی خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ پچھلے دنوں یروشلم میں 2 فلسطینی نوجوانوں نے اسرائیلیوں پر جو حملہ کیا، جس میں 7 اسرائیلی کی ہلاکت ہوئی، 15 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ تو آج القصام بریگیڈ نے باضابطہ ایک بیان جاری کر کے اس کی ذمہ داری لی اور کہا یہ بھی القصام بریگیڈ کا ہی ایک آپریشن تھا۔ کچھ اور خبریں ہیں جو آگے میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے گزارش ہے پبلک فیس کے اس یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے، فیس بک پر بھی ہمارا پیج ہے، اسے فالو کیجئے اور زیادہ زیادہ اس لنک کو شیئر کیجئے۔ اور آئیے اب آپ کو بتاتا ہوں پہلی خبر کے بارے میں۔ القصام بریگیڈ نے اپنے ٹیلی گرام پر یہ اپڈیٹ دیا ہے کہ جو طول کرم کا ایریا ہے، وہاں القدس بریگیڈ نے اسرائیلی آرمی پر 1:20 پر گھات لگا کر حملہ کیا۔ اسرائیلی آرمی بختر بند گاڑی سے جا رہی تھی طول کرم کے علاقے میں، وہیں اچانک زمین سے دھماکہ ہوتا ہے۔ پہلے سے وہاں بارود وغیرہ کو رکھا گیا تھا، اور اس دھماکے کے بعد اندھیرا چھا جاتا ہے، دھواں اڑ جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے، اور اسرائیلی آرمی کی وہ گاڑی اور اس میں جتنی اسرائیلی آرمی موجود تھی ان سب کی ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ کتنی کی ہلاکت ہوئی، موت ہوئی، اس کو فی الحال القصام بریگیڈ نے کنفرم تو نہیں کیا ہے، لیکن وہ پوری گاڑی جل جاتی ہے، اور اس پوری گاڑی میں اسرائیلی آرمی بیٹھی ہوئی تھی، اور اسرائیلی آرمی کی جو گاڑی ہے بختر بند گاڑیاں ہوتی ہے، لوہے کا استعمال رہتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جتنی بھی فائرنگ کی جائے، جتنی بھی گولیاں چلائی جائے ان گاڑیوں پر، اس کو نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ القصام بریگیڈ یا جو دوسرے ریزسٹنس گروپ ہیں ان کے پاس بھی ابھی تک پوری تیاری ہے کہ کیسے سبق سکھانا ہے، کیسے ان کو نقصان پہنچانا ہے۔ اس کے بعد پچھلے دنوں یروشلم میں جو حملہ ہوا، اس کی ذمہ داری القصام بریگیڈ نے قبول کر لی ہے۔ قطر میں نماز جنازہ ادا کی گئی ہے۔ ادھر غزہ پٹی پر اسرائیل کا جو حملہ جاری ہے، غزہ پٹی میں جو جنوسائیڈ چل رہا ہے اس کو 700 دنوں سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اور ابھی تک غزہ پٹی پر اسرائیل کا حملہ ہو رہا ہے۔ جو چند ٹاور بچ گئے تھے جس پر پہلے اسرائیل نے حملہ کیا تھا، لیکن وہ ٹاور ابھی تک کھڑے تھے، اب ان تمام ٹاورز کو بھی زمین بوس کر دیا گیا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اب تک 64,656 لوگوں کی اسرائیل کے حملے میں شہادت ہو چکی ہے، اور ان میں 404 لوگ ایسے ہیں جن کی موت بھوک کی شدت کی وجہ سے ہوئی ہے، اور ان میں 141 بچے بھی شامل ہیں۔ غزہ پٹی کے 90% علاقوں کا کنٹرول بھی اسرائیلی آرمی حاصل کر چکی ہے، چپے چپے پر اسرائیلی آرمی موجود ہے۔ اس کے باوجود بھی القصام بریگیڈ، القدس بریگیڈ اور دوسرے ریزسٹنس گروپ کی طرف سے لگاتار ریزسٹنس بھی جاری ہے۔ ادھر اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو نے ایک مرتبہ پھر حماس پر دباؤ بنایا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سیز فائر کا جو پروپوزل بھیجا ہے، حماس اس کو ایکسیپٹ کرے، اور حماس کی طرف سے کچھ بھی جواب نہیں آیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حماس کو ایک پروپوزل بھیجا جس میں کہا گیا کہ حماس تمام ہوسٹیج کو، تمام قیدیوں کو ایک ساتھ رہا کر دے تو جنگ بندی ہو جائے گی، اور حماس کے لیڈرز اسی پروپوزل پر بات چیت کرنے کے لیے، مشورہ کرنے کے لیے اپنا اجلاس کر رہے تھے، تبھی اسرائیل نے ان پر حملہ کر دیا۔ اور پہلے اسرائیل نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، اب دوبارہ جب اسرائیل کا حملہ ناکام ہو گیا، ادھر ریزسٹنس جاری ہے، تو ایک بار پھر اسرائیل کی طرف سے کہا گیا کہ اسرائیل ریڈی ہے اس پروپوزل کو ماننے کے لیے، حماس اس کو مان لے، اور حماس کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ہم پروپوزل کو ماننے کو تیار ہیں، شرط یہ ہے کہ جنگ بندی کی یقین دہانی کرائی جائے کہ اگر تمام ہوسٹیج کو رہا کر دیا جائے گا تو اسرائیل کا حملہ غزہ پٹی پر نہیں ہوگا، اور اسی بات کی ضمانت امریکہ کی طرف سے نہیں لی جاتی، اور اس ایک بات کی ضمانت نہ لینے کی وجہ سے پچھلے 1 سال سے سیز فائر کا یہ جو معاہدہ ہے، یہ جو معاملہ ہے، لگاتار ٹلتا جا رہا ہے، اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ ادھر
فلسطین کے صدر محمود عباس کا بھی ایک بیان سامنے آیا جس میں ان کا کہنا ہے سیز فائر ہو جانے کے بعد، جنگ بندی ہو جانے کے 1 سال بعد فلسطین میں الیکشن ہوگا، چناؤ ہوگا، اور جس گروپ کی جیت ہوگی اس کی وہاں حکومت بنے گی۔ محمود عباس کا بیان سامنے آیا ہے۔ غزہ پٹی کے حالات پر فی الحال اتنا ہی۔ ایک بار پھر گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور مجھے دیجئے اجازت۔